السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، النبی کونین کے دیوانوں، غوث و خواجہ کے پروانوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی رزق میں برکت دے، اللہ آپ کے کاروبار میں، تجارت میں، گھر و بار میں، کھیتی باڑی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس نسخہ کو استعمال کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیتبرأ والدیہ۔ حضور امام الانبیاء شفیع محشر نے ارشاد فرمایا، جو انسان، جو اولاد، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے کاروبار میں، تجارت میں، گھر و بار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، انہیں پریشان نہ کریں، تکلیف نہ دے کسی بھی طرح سے، چاہے کھانے پینے سے ہو، کسی بھی طریقے سے انہیں تکلیف نہ دے، بلکہ ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کر لے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، ماں باپ کو منا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسے کوئی دعا تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کے لیے اس کی ماں باپ کی دعا کافی ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من ولد بار ينظر والديه نظرت رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ قالوا يا رسول الله ان نظر كل يوم 100 مرة، فقال رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم نعم واللہ اکبر واطیب۔ میرے عزیز دیوانوں، اللہ کے رسول کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، آپ سوچیں کہ ماں باپ کا مقام کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے مقام کو کس قدر بلند کیا ہے۔ جبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت مخصوصہ کے بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ چیز ہے کہ ہر بندہ مومن جب میری عبادت سے فارغ ہو جائے، مجھے سجدہ کر لے، میری عبادت سے فراغت حاصل کر لے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں نہ جھڑکیں۔ قرآن میں اللہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے اپنی عبادت مخصوصہ کے بعد کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نیک اور فرما بردار بچہ، من ولد بارن، نیک بچہ، صالح بچہ، فرما بردار بچہ، ینظر والدیہ نظرۃ رحمت، جب وہ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے، پیار سے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالتا ہے،
ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، تو آپ کو پتا ہے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا كتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ تبارک تعالی ہر نظر کے بدلے میں اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ماں باپ کس قدر عظیم الشان دولت ہے، والدین اولاد کے لیے کس قدر عظیم الشان دولت ہے، کس قدر قیمتی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی، یہ وہ سوغات ہے جو دنیا کے کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ وہ دولت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی پیسے دے کر خریدنا چاہے تو دنیا کی ساری دولتیں، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، موتی ہو، دنیا کی تمام دولتیں بھی دے کر اگر خریدنا چاہے تو وہ خرید نہیں سکتا، اور کسی مارکیٹ میں وہ دولت ملتی نہیں۔ وہ دولت ماں باپ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الا كتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نظر کے بدلے میں رب تبارک تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ حج مبرور کس حج کو کہا جاتا ہے؟ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے کہ آپ ادھارن سمجھیں کہ اس سال 50 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے گئے، ان 50 لاکھ میں سے کسی ایک ہی حاجی کا اللہ نے حج قبول کیا، تو جس حاجی کا حج اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور اس حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال دیا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اولاد کے لیے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے، اس کی خدمت میں ڈال دیا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے میں ڈال دیا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے حج کرنے سے پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، دین کی تبلیغ میں نکلنے سے پہلے ماں باپ کو مناؤ، اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد ماں باپ کی سیوا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت میں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے، تو دیوانے بول پڑے۔ صحابہ کرام اپنے آقا کے بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ان نظر کل یوم 100 مرۃ، اے اللہ کے حبیب اگر کوئی اولاد ماں باپ کے چہرے کو ہر دن 100 بار دیکھے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا؟ تو آپ کو معلوم آفتاب کائنات، مہتاب کائنات، محسن کائنات، تاجدار کائنات نے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ہاں، واللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے چہرے کو روزانہ 100 بار بھی محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تہ دل سے خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو خوش رکھنے کا ہر طرح سے اسے آرام فراہم کرنے کی اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں ہر اس اولاد کو جو اپنی ماں باپ کی تہ دل سے خدمت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی اچھی طرح نگرانی کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کے عوض میں دنیا میں خوشحالی زندگی عطا فرمائے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، تجارت میں، روزی روزگار میں اللہ بے پناہ خدمتیں عطا فرمائے، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔